السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الإخوة والمشاهدون الكرام؟ أرجو وأتمنى أن تكونوا في صحة وعافية مستمرتين. دوستو، تھوڑا سا وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اداریہ کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ البعث الاسلامی ایک مجلہ ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے چھپتا ہے۔ یہ ہندوستان کے ٹاپ میگزین میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، جس میں بڑے بڑے قلم کار رائٹرز لکھتے ہیں اور جو بہت علمی بھی ہوتی ہے، تحقیقی ہوتی ہے اور جن کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اداریہ ہے جو لکھتے ہیں دکتور سعید العظمی۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ادیب ہیں آج کے دور میں۔ ہندوستان میں جو عربی صحافت ہے ان کا عمید یا پرنسپل ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے لکھتے ہیں۔ ان کی تحریر میں آپ کو بہت ساری چیز ملیں گی، جیسے مان لیجیے الفاظ ملیں گے، اچھی تعبیرات ملیں گے، اور کیا کہتے ہیں فلسفہ ملے گا، گہری فکر اور سوچ ملے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی تحریر اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ بہت بڑے قابل آدمی ہیں، سمجھ گئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تجدید الثقہ بالاسلام حاجت الساعہ۔ تجدید مانے نیا کرنا، ثقہ مانے بھروسہ، اسلام۔ وثق بہ یہ باصلہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اعتمد علی مانے سہارا لینا، بھروسہ کرنا، تو علی کے ساتھ آتا ہے اور یہ با کے ساتھ آتا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام پر بھروسہ نیا کرنا، یہ اسلام پر بھروسہ کی تجدید حاجت الساعہ، وقت کی ضرورت ہے۔ حاجت الساعہ مانے وقت کی ضرورت ہے، یعنی آج کے دور میں اسلام پر اعتماد اور بھروسہ بحال کیا جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ ما يجري في العالم الحديث من ظروف قاسية ضد الدول والمجتمعات التي تبدي انتماءها إلى الإسلام لم يعد لغزا تحتار العقول في تحلیله وإدراك معانيه۔ ما يجري مانے جو کچھ جاری ہے، تو جو کچھ جاری ہے جدید دنیا میں سخت حالات میں سے، ظروف مانے حالات، قاسیہ مانے سخت، ٹھیک ہے، شدیدہ۔ تو جدید عالم میں جو کچھ جاری ہے سخت حالات میں سے ضد الدول والمجتمعات، ان ممالک اور ان معاشرہ کے خلاف التي تبدی انتماءها الى الاسلام، جو اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے اسلام کی طرف، ٹھیک ہے۔ لم يعد لغزا تحتار العقول في تحلیلہ او ادراک معانی۔ کہتے لم يعد لغزا، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یہ کوئی پزل نہیں ہے کہ جس کی تحلیل کرنے میں، جس کی تجزیہ کرنے میں یا اس کی معنی سمجھنے میں عقل حیران و پریشان ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب دنیا میں جو کچھ سخت حالات مطلب چل رہے ہیں، ان ممالک یا معاشرے کے خلاف جو اپنے نسبت ظاہر کرتے اسلام کی طرف بولتے ہیں کہ ہمارا دھرم اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، تو کر کے اس کے معنی سمجھنے میں کوئی کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ عقل پریشان ہو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، یہ آپ صحیح راستے پہ چلیں گے تو لوگ آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈالیں گے، اور یہ فطری بات ہے۔ جب سے اسلام آیا اس دنیا میں، ٹھیک ہے، تب سے لوگ اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، بھلے ہی انہوں نے دوسروں کو نہ ستایا، لیکن وہ ان کو ستانے کے لیے، ان کے ماننے والوں کو ستانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے تتعلب القوى المعادیہ کلها، تتعلب مانے جمع ہونا، تمام مخالف یا دشمن طاقتیں جمع ہو رہی ہے، باعدادات ضخمہ من کل نوع، ہر طرح کے زبردست تیاریوں کے ساتھ، ضد الشعوب الاسلامیہ، مسلم اقوام یا مسلم قوموں کے خلاف،
والدعوت الاسلامیہ اور اسلامی دعوت کے خلاف، وتشن علیہ الغارہ بغایت من القسوۃ والوحشیہ، اور اس پر حملہ کرتا ہے بہت ہی سختی اور وحشیت کے ساتھ، درندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فالمسلمون یعانون من المحن والآلام ما یسد علیہم الطریق ویضیق علیہم الحصار۔ کہہ رہا مسلمان آج دو چار ہیں آزمائش، ایسے آزمائش اور پریشانیوں سے جو ان پر راستہ بند کر دیتا ہے، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِمُ الْحِصَارَ، اور ان پر حصار جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، وَيَبْعَثُ فِيهِمُ الْيَأْسَ مِنْ مُسْتَقْبَلِ الْإِسْلَام، اور اسلام کے مستقبل سے ان کے اندر مایوسی پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، وہ ممالک مثلا کے طور پر عراق میں امریکہ حملہ کرتا ہے، افغانستان کو تباہ کرتا ہے، اسی طرح کا مطلب ابھی اسرائیل کے ذریعے دیکھیے لبنان اور غازہ فلسطین وغیرہ کو کیا ہے مطلب برباد کر رہے، تو لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے دیکھنے میں لگ رہا ہے کیا مسلمانوں کا یا اسلام کا مستقبل نہیں ہے، ختم ہو جائے گا ایسا لگ رہا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لیکن الاسلام لا علاقۃ له بالیاس والتشاؤم، لیکن اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے مایوسی اور بدشگونی کے ساتھ، ٹھیک ہے، مایوسی اور بدشگونی کے ساتھ۔ بدشگونی اس کو بولتے ہیں جو اب شگون لیتے ہیں کہ یار لگتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ يُؤَلِّدُ فِي الْمُنْتَمِينَ إِلَيْهِ قُوَّةَ التَّفَاؤُلِ بِالْمُسْتَقْبَلِ الْمُشْرِقِ بِتَعَالِيمِهِ وَتَوْجِيهَاتِهِ الرَّفِيعَةِ، اس لیے کہ وہ یعنی اسلام وہ اس کی طرف نسبت رکھنے والے کے اندر پیدا کرتا ہے، ولد یولد تولید میں پیدا کرتا ہے، کس کو پیدا کرتا ہے؟ قوت تفاعل بالمستقبل مشرق، روشن مستقبل پر اچھے شگون کی طاقت کو، قوت کو پیدا کرتا ہے، بتعالیم ہی، ان کی تعلیمات کے ذریعے، و توجیحات ربیہ، اور ان کے بلند ہدایت کے ذریعے، ٹھیک ہے، رہنمائی کے ذریعے، توجیحات کہتے ہیں رہنمائی، ٹھیک ہے، ہدایات اردو میں جس کو بولتے ہیں، اور تعلیم کی جمع تعالیم، اس کا مطلب ہوتا ہے تعلیمات۔ وَيَمْلَأُ قُلُوبَهُمْ بِالثِّقَةِ الْكَامِلَةِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسے کو بھرتا ہے، یہ کون بھرتا ہے؟ اسلام۔ وعدم الخوف، اور بے خوفی کو بھرتا ہے، والذعر، اور عدم خوف کو بھرتا ہے، من ای قوت معادیت، کسی بھی مخالف یا دشمن طاقت سے، ٹھیک ہے، عدم خوف کو بھرتا ہے جو جمع ہو رہی ہے علی فئات شتى من المسلمین، مسلمانوں کے مختلف گروہ پر، گروپس پر، ٹھیک ہے۔ وَيُنِيرُ الطَّرِيقَ نَحْوَ الْفَتْحِ وَالْانْتِصَارِ، اور راستہ روشن کرتا ہے فتح کی طرف اور غلبہ کی طرف، انتصر علی من غلبہ، من غالب ہونا، ٹھیک ہے، فتح پانا، اور راستہ روشن کرتا ہے فتح کی طرف اور غلبہ کی طرف۔ وَيُضِئُ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ الْحَالِكَةِ، اور رات کے اندھیری تاریکیوں کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، لائل من رات، ظلمات من اندھیرا، اندھیری، ٹھیک ہے، اور حالکہ کا مطلب ہوتا ہے تاریک، رات کے تاریک اندھیریوں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ وَدَيَاجِيرَ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ الْخَادِعَةِ، اور پرفریب، ٹھیک ہے، سرکش اور کفر کے پرفریب اندھیریوں کو یا اندھیریوں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیجور جمع دیاجر، اس کا مطلب ہوتا ہے تاریکی یا پھر تاریک، دونوں معنی ہے۔ وَيَنْتَشِلُ الْغَارِقِينَ فِي طُوفَانِ الْإِلْحَادِ وَالزَّنْدَقَةِ، اور الحاد اور زندقیت
کہ طوفان میں ڈوبنے والے کو نکالتا ہے. کہاں نکالتا ہے؟ الی بر الامان، امان کے خشکی کی طرف، و ساحل النجات، اور نجات کے ساحل کی طرف. ٹھیک ہے. انتشلا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. بہت اچھا ورڈ ہے یہ، آج کے پیپر میں بہت استعمال ہوتا ہے، آج کی صحافت میں، عربی صحافت میں. وَيَأْتِي بِالْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ فِي هَذَا الْأَمْرِ مَا يُدْهِشُ الْعُقُولَ وَالْأَلْبَابَ، اور ایسے عجائب اور غرائب اس معاملے میں لاتا ہے جو عقل اور خرد کو کیا کرتے ہیں؟ حیران کر دیتے ہیں. هذا هو الاسلام الذي يسمى دین الفطرہ، وہی اسلام ہے جس کا نام دین الفطرہ کہا جاتا ہے، جسے دین فطرت کہا جاتا ہے، اور دین طبیعت الانسانیہ، انسانی طبیعت کا دین کہا جاتا ہے، یعنی انسانی مزاج کا دین. فلیست هناك للطبیعت مشکلۃ او محنہ، تو جو طبیعت ہے یعنی یہی مزاج یا فطرت کے لیے کوئی مسئلہ یا آزمائش نہیں ہے. ولا امام الفطرت اشباح مخیفۃ، اور نہ ہی فطرت کے سامنے کوئی خوفناک کیا ہے یہ تصویر ہے. اور معوقات و عراقیل، اور نہ ہی کوئی رکاوٹیں ہیں. بہت اچھے اچھے ورڈ دیکھیں. الا ونجمت معجزۃ الاسلام بخوارقها و ابداعاتها، مگر کہ اسلام کا معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اپنے خوارق، مطلب اپنے خارق العادات اور اختراعات کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ سب مطلب یہ کہ طبیعت کے سامنے جب بھی کوئی مشکل آزمائش آتا ہے تو اسلام اپنے معجزے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. وقامت بفک عویساتها و مشکلاتها، اور اس کی مشکلات اور پیچیدگی اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، حل کرتا ہے. فک کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا. وانقذتها من هذه الآباء الشاقة والاحمال الثقيلة، اور دشوار بوجھ اور بھاری بھرکم بوجھ سے ان کو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ الْغَيْثَ، وہی ذات ہے جس نے باج و بارش کو نازل کرتا ہے، من بعد ما قنطوا، ان کے مایوس ہونے کے بعد ان کی رحمت کو پھیلاتا ہے. اب بس تھوڑا سا ان الحضارات المادیہ، مطلب مادی تہذیبیں، والمذاہب الوضعیہ، اور خود ساختہ مذاہب. ٹھیک ہے. انسان جس کو خود بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ سیکولرزم، اشتراکیت، اور کیا کہتے ہیں مارکسیت، بہت طرح. تو والمذاہب الوضعیہ، اور خود ساختہ مذاہب، التي عاشت علی وجہ الارض، جو کہ زمین پر رہی ہے. ٹھیک ہے. اتت بالائیڈیولوجیات المتنوعہ والنظرات المختلفہ لرحات الانسان، وہ لایا. عطا من آنا، عطا بھی من لانا، ذہبہ من جانا، ذہبہ بھی من لے جانا. تو عطت بالائیڈیولوجیات متنوعہ، تو مختلف آئیڈیولوجیات اور مختلف نظریات کو لایا، لراحت الانسانیہ، انسانیت کو آرام پہنچانے کے لیے. وتوفیر الامن والسلامہ لکل طبقۃ من طبقاتها، اور انسانیت کے ہر طبقے کے لیے امن و سلامت پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے. نظریات لائے. وقدمت کثیرا من الحلول الطاریہ للمشاکل والصعوبات، اور کیا کہتے ہیں طاریہ کا مطلب ہوتا ہے ہنگامائی، اور ہنگامائی حل پیش کیے ان تمام مسائل کے لیے اور دشواریوں کے لیے، التي تواجه البشریہ، جس کا سامنا کرتی ہے انسانیت مختلف زمانوں میں. ٹھیک ہے. وقد عرف تاریخ الانسانی الحضارت الساسانیہ والحضارت البیزنطینیہ، اور انسانی تاریخ نے ساسانی تہذیب اور بیزنطینی تہذیب کو پہچانا. ٹھیک ہے. ساسانی تہذیب کون ہے؟ یہ ایران کی تہذیب ہے، اور بیزنطینی تہذیب یہ روم کی تہذیب ہے. فهاتان الحضارات كانتا ارقى واعرق الحضارات الانسانیہ فی القرون الماضیہ. کیا بول رہا ہے کہ فی القرون الماضیہ میں نے گزشتہ صدیوں میں یہ دونوں تہذیبیں سب سے ترقی یافتہ اور سب سے پرانی تہذیب تھی. ارقا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ، عرق میں سب سے زیادہ قدیم. وکان العامۃ والخاصۃ یفتخرون بالانتماء الیہا، اور تمام عوام و خاص اس کی طرف نسبت کرنے میں کیا محسوس کرتے تھے؟ فخر محسوس کرتے تھے. ٹھیک ہے.
वयअतज़्ज़ून बिन्निस्बति लहा, और उसकी तरफ निस्बत करने में फ़ख्र महसूस करते थे। वयतमन्नौन बिल्लुहुक़ बिहा, और उसके साथ लाहिक़ होने में, मिलने में तमन्ना करते थे। लाकिन तबीअतु हातैनिल हज़रतैन कानत तबीअत अन्नासु अतबाउ मन गलबा। लेकिन इन दोनों तहज़ीब की जो तबीयत थी, जो मिजाज था, वो किस तरह का मिजाज था? इस तरह का मिजाज था। क्या? कानत तबीयत, इस तरह का मिजाज क्या? अन्नासु अतबाउ मन गलबा, लोग उसके पैरोकार हैं जो गालिब हो जाए या गालिब कर ले। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका जो मिजाज था कैसा था? मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब है कि जो ताकतवर थे फतेह कर लिया, लोग उसी को झुकते थे। ऐसा नहीं कि लोगों के दर्द में और उसकी मुसीबत में क्या बने, काम आए और लोग दिल से उसको माने, ऐसा नहीं, बस। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये थोड़ा सा मज़मून लंबा हो जाएगा, तो आज छोड़ देते हैं, और हो सके तो बकिया एक और वीडियो में उसको मुकम्मल कर दें। ठीक है। एक्चुअली अल्बासुल इस्लामी का हम तर्जुमा बहुत कम कर रहे थे, क्योंकि इसमें इल्मी मज़ामिन होते हैं। हालांकि अल्फाज और अदबी चाशनी होती है, लेकिन चूँकि मज़ामिन बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैं तर्जुमा करने से गुरेज करता था। लेकिन देखने के बाद पता चला कि नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे मज़ामिन हैं जिनका जानना और पढ़ना ज़रूरी है अदब के तालिब इल्म के लिए, अरबी ज़बान के तलबा के लिए। ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मज़ीद इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए माअस्सलामा।